اب تم کو یہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں۔ باعزید بسطامی نے اپنے استاد کے پھر ہاتھ چومے، پیشانی کا بوسہ لیا، سر پر ہاتھ پھروایا، دعائیں لیں اور پھر اس کے بعد روانہ ہوا۔ وہی راستہ تھا، وہی گھر تھا، وہی گھر کا دروازہ تھا۔ آج بھی دروازہ بند تھا، مگر آج کیا ہوا، جیسے ہی پہنچے اور جا کر آواز دی امی، پہلے ہی دروازے آواز پر ماں دوڑی ہوئی آئی، دروازہ کھول دیا۔ سامنے نوجوان سنت کے لباس میں ملبوس، تقوی کی نور پیشانی سے پھوٹتا ہوا۔ ماں نے دیکھا، آ گیا میرا بیٹا، آ گیا میرا لال، میرے جگر کا ٹکڑا آ گیا۔ بچے نے کہا جی امی میں آ گیا۔ ماں کے قدموں پر بچہ گرنے لگا۔ ماں نے جلدی سے بچے کو اٹھایا، تھاما، اپنے کلیجے سے لگایا، آؤ بیٹا آؤ، کب سے میں تیرے انتظار میں تھی۔ بستر پر بٹھایا اور کہا بیٹا تھوڑی دیر انتظار کر لو، میں ابھی گرم گرم کھانا تجھے کھلاؤں گی، مگر میں پہلے اپنے مالک کا شکر تو ادا کر لوں۔ پھٹا پرانا بوریا بچھایا اور اس پر ماں نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی اور اس کے بعد اللہ سے کہا اللہ مجھ بیوہ کا شکر قبول کر لیجئے، مجھ ٹوٹے دل والی کا شکر قبول کر لیجئے۔ آپ نے میری دعا قبول کر لی، میرے مرحوم شوہر کی تمنا کی لاج رکھ لی اور آپ نے میرے بیٹے کو کچھ بنا دیا۔ سلام ہو باعزید بسطامی پر، اور سلام ہو ان سے بھی زیادہ باعزید بسطامی کی ماں پر، اس عظیم والدہ پر، بیوہ عورت پر، اس کی ہمت پر، اس کے ارادے پر اور اس کی ان عظیم تمناؤں پر۔ عورتوں کی تمنائیں جب درست ہوتی ہیں تو امت کو باعزید بسطامی ملا کرتے ہیں، امام بخاری ملا کرتے ہیں، ابو حنیفہ و شافعی ملا کرتے ہیں، امام مالک ملا کرتے ہیں، عبد القادر جیلانی ملا کرتے ہیں، معین الدین چشتی ملا کرتے ہیں، مولانا محمد قاسم نانوتوی ملا کرتے ہیں، مولانا محمد الیاس اور مولانا رشید احمد گنگوئی ملا کرتے ہیں، اور نہ جانے کیسے کیسے عظیم اسلام کے سپوت ملا کرتے ہیں۔ اور جب عورتوں کی تمنائیں گندی ہو جاتی ہیں، ناپاک ہو جاتی ہیں، ناچنے گانا، ٹی وی دیکھنا، میوزک سننا، وقت کو ضائع کرنا، فیشن کرنا، فضول خرچ کرنا، تو امت کو ناچنے گانے والے ملتے ہیں، پورنوگرافی کرنے والے ملتے ہیں، بے حیائی کرنے والے ملتے ہیں، لڑکیوں کو چھیڑنے والے ملتے ہیں، گندی فلمیں دیکھنے والے ملتے ہیں۔ میرا بس چلے تو میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر پوری امت کی عورتوں سے ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگوں، اس امت کے مستقبل پر رحم کھاؤ، اپنی تمناؤں کو ٹھیک کر لو۔ امت تنگ آ گئی ہے بے حیا نوجوانوں سے، امت تنگ آ گئی ہے گندے اور ناپاک نوجوانوں سے۔ امت کو پھر ضرورت ہے عبد القادر جیلانی کی، امت کو پھر ضرورت ہے مجدد الف ثانی کی، امت کو پھر ضرورت ہے عبد القادر جیلانی کی، امت کو پھر ضرورت ہے شاہ ولی اللہ کی، امت کو پھر ضرورت ہے باعزید بسطامی کی، اور امت کو پھر ضرورت ہے اسلام کے سچے خادموں کی۔ اور اے ماں تم ہی ہو جو اسلام کو امت کو یہ تحفہ دے سکتے ہو، یہ مردوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ تم ہو جو اپنی پیٹ میں 9 مہینے اس بچے کو رکھتی ہو، اور پیٹ میں جو رکھتی ہو تو یاد رکھنا ان دنوں میں تمہارے دل میں جو تمنائیں ہوتی ہیں وہی بچے کی تمنا بنتی ہے۔ تم پیٹ میں رکھتی ہو، تمہاری تمنائیں اس میں زیادہ منتقل ہوتی ہیں۔ تمہارا کردار، تمہاری سیرت، تمہارے ولولے، تمہارے عزائم، اسلام کے ساتھ بے وفائی چھوڑ دو، اسلام کے ساتھ وفاداری اختیار کر لو۔ اسلام ڈھونڈ رہا ہے، ہزاروں میل کے فاصلے پر کوئی ایک وفادار امتی نہیں مل پا رہا ہے اسلام کو۔ سب نے چھوڑ دیا اسلام کو اکیلا، سب لگ گئے کاروبار میں، سب لگ گئے پیسہ کمانے میں، سب لگ گئے شہوتیں پورے کرنے میں، سب لگ گئے فیشن پرستی میں۔ اسلام یتیم بچے کی طرح دھکے کھا رہا ہے، دھکے کھا رہا ہے۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، فذلك الذي يدعو اليتيم۔ تم نے دیکھا ہے اس کو جو دین کو جھٹلاتا ہو؟ وہ کون ہے؟ دین کو جھٹلانے والے کو صرف مندروں میں تلاش مت کرو، دین کو جھٹلانے والے کو صرف چرچوں میں تلاش مت کرو، ہم تم کو بتاتے ہیں دین کو جھٹلانے والا کون ہے۔ فذلك الذي يدعو اليتيم، وہی ہے جو یتیم بچے کو دھکا دیتا ہے۔ آج تو محمد کا دین یتیم ہو گیا، اللہ کے رسول کا دین یتیم ہو گیا، اور ہم اس دین کو یتیم بنا کر گھر سے دھکے دے کے نکال رہے ہیں۔ شادی کے موقع پر اس دین کو نکال دیا جاتا ہے، سنتوں کو نکال دیا جاتا ہے،
جس شادی کے موقع پر گھر میں صفائی کرنے والی بھنگن کو بھی راضی کیا جاتا ہے، کام کرنے والی کو بھی راضی کیا جاتا ہے، دھوبی اور دھوبن کو بھی راضی کیا جاتا ہے، اس شادی کے موقع پر اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کر دیا جاتا ہے۔ توبہ کرو اللہ کے بندو، توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو، معافی مانگو، معافی مانگو۔ ہماری تمنائیں گندی ہو گئیں، تمنائیں پہلے گندی ہوئیں پھر آنکھیں گندی ہوئیں، تمنائیں پہلے گندی ہوئیں پھر کان گندے ہوئے، تمنائیں پہلے گندی ہوئیں پھر زبان گندی ہوئی، تمنائیں پہلے گندی ہوئی پھر شرم گاہیں گندی ہوئیں، تمنائیں پہلے گندی ہوئی پھر ہاتھ پیر گندے ہوئے، تمنائیں پہلے گندی ہوئی پھر پیٹ گندے ہوئے۔ تمناؤں کو پاک کرنا سب سے پہلا کام۔ تمنا پاک کی تھی فرعون کی بیوی نے، تو اللہ نے اس کو ساری دنیا کی ایمان والوں کے لیے آئیڈیل بنا دی۔ تمنا پاک کی تھی ایک عمران علیہ السلام کی بیوہ نے، تو اللہ نے ان کے ذریعے سے امت کو 2 نبی عطا فرمائے۔ پہلے امت کی پاکیزہ تمناؤں کے نتیجے میں نبی ملا کرتے تھے، اور اب محمد الرسول اللہ پر نبوت کے سلسلے کو مکمل کر دینے کے بعد اب امت کو ان پاکیزہ تمناؤں کے نتیجے میں اولیاء ملا کرتے تھے۔ کیا ہم اس دور میں آ گئے ہیں کہ اب ولی بھی ملنا بند ہو گئے، بند ہو گئے، بند ہو گئے؟ اللہ، آپ کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں، آپ نہیں بدلے، ہم بدل گئے، ہم بدل گئے۔ ایک شیطان صفت ماں باپ کی اولاد کیسے ولی بن جائے گی؟ کیسے ولی بن جائے گی؟ ماں باپ تہجد نہیں پڑھتے، بچے فرض نماز کیسے پڑھیں گے؟ ماں باپ راتوں کے تنہائیوں میں نہیں روتے، بچے کیوں آخر اپنی جوانی کی انرجی کو فحاشی کے اڈوں میں برباد نہیں کریں گے؟ اے میرے عزیز نوجوانوں، تم محمد مصطفیٰ کے امیدوں کا مرکز ہو۔